آئیے بہت ادب و احترام کے ساتھ شہنشاہ خطابت مولانا سید حبیب حیدر صاحب آدھی کی حضور پہنچتے ہیں اور ان سے گزارش کرتے ہیں کہ ممبر پر تشریف لے آئیں. آپ سے بلند آواز میں نعرہ سلوات. بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات. فاتحہ. حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم مغفور سید شجاعت علی زیدی ابن سید اختر حسن زیدی صاحب کی روح کو ثواب ایصال فرمانا. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین ابی القاسم المصطفیٰ محمد وخاتم النبیین و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ فاتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون. صلوات پڑھے محمد. برادران ایمانی، عزاداران امام مظلوم، مومنین کرام، اہل عزا، اہل ولا، تمام تعریف ہر قسم کی حمد اور توصیف اور تعریف اس پروردگار عالم کے لیے، اس خالق حقیقی کے لیے، اس اللہ کے لیے، اس معبود کے لیے کہ جس کی عظمت اور جس کی جبروت کے سامنے مصطفیٰ اور مرتضیٰ جیسی ہستیاں بھی سجدہ ریز نظر آتی ہیں، اور لا تعداد، لا محدود، ان گنت، ان تھک، لگاتار، مستقل، بے ہم، بے پناہ، بے انتہا، مسلسل رحمتیں نازل ہوں محمد و آل محمد کی مقرب ترین رحمتیں نازل ہوں ان معصوم چہروں پر جن چہروں سے رحمان کی تجلیاں ظاہر ہوتی ہیں. رحمتیں نازل ہوں ان معصوم چہروں پر جو چہرے پروردگار عالم کی غضب
اور اس کی رضا کے آئینے ہیں۔ وہ مادی چہرہ تو رکھتا نہیں، وہ مادی جسم تو رکھتا نہیں، تو پتہ کیسے چلے اللہ کس سے خوش ہے اور کس سے ناراض ہے؟ ہمارے چہرے کے تاثرات بتا دیتے ہیں، باڈی لینگویج بتا دیتی ہے ہم کس سے راضی ہیں اور کس سے ناراض ہیں۔ وہ نہ مادی چہرہ رکھتا ہے نہ مادی جسم رکھتا ہے، تو پتہ کیسے چلے کس سے راضی ہے اور کس سے ناراض ہے؟ تو ان کے چہروں کو دیکھو، اگر یہ تمہیں دیکھ کر مسکرانے لگیں تو سمجھ لینا مشیت مسکرا رہی ہے، اور اگر یہ تمہیں دیکھ کر غضبناک ہو جائیں تو سمجھ لینا مشیت بھی تم پر غضبناک ہو چکی ہے۔ آج کی اس مخصوص مجلس میں جس موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے وہ ہے شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج اس رسول کے، اس سرکار دو عالم کے، اس خاتم الانبیاء کے، اس سید المرسلین کے، طٰہٰ و یاسین و مزمل و مدثر کے، کہ جس کا چلنا مشیت تھا، جس کا بولنا شریعت تھا، جس کی سانسیں تلاوت تھی، جس کی نیند عبادت تھی، جس کی عقل قرآن تھی، جس کی فکر تفسیر تھی، جس کا نفس نور تھا، جس کا جسم نور گر تھا، جس کے دن کی گھڑیاں مقدس تھیں، جس کی راتیں تطہیر تھیں، جو لبوں کو جنبش دیتا تھا تو مشیت کہتی تھی وَمَا يَنْتَقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ میرے نبی یہ تم نہیں بولتے، یہ ہم ہے جو تمہاری زبان سے کلام کیا کرتے۔ وہ بولتا ہے تو وہ کہتا ہے تم نہیں بولتے، ہم بولتے ہیں۔ اور آیت کا پس منظر یہ ہے کہ جب میرا نبی منبر کی بلندیوں پر سے اپنے بھائی علی کی فضیلتیں بیان کرتا تھا تو منافقین کا ایک گروہ تھا جو کہتا تھا کہ معاذ اللہ اپنے بھائی کی محبت میں دیوانے ہو گئے ہیں، ہر وقت علی کی تعریف، ہر وقت علی کے قصیدے، ہر وقت علی کی فضیلت، ہر وقت علی کے مناقب، ہر وقت علی کی بلندیوں کا اظہار کرتے رہتے ہیں۔ مشیت نے آیت نازل فرما دی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحیٰ۔ تو فیصلہ ہونا چاہیے کہ یہ منبر کی بلندیوں پر سے رسول نے اپنے بھائی علی کی فضیلتیں بیان نہیں کی، بلکہ یہ اللہ تھا جو مصطفیٰ کی زبان سے علی کے قصیدے بیان کرتا۔ یہ وہ نبی ہے کہ جو بولتا ہے تو وہ کہتا ہے تم نہیں بولتے، ہم بولتے ہیں۔ یہ وہ نبی ہے کہ جو کنکڑیاں پھینکتا ہے تو مشیت اعلان کرتی ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما۔ یہ تم نے کنکڑیاں نہیں پھینکی، یہ ہماری قوت نافذہ تھی جو تمہارے ہاتھوں سے کنکڑیاں پھینکوا رہی تھی۔ یہ وہ نبی ہے کہ جب لوگ اس کے ہاتھوں پر آ کر بیعت کرتے ہیں تو سورہ فتح کی 10ویں آیت میں اللہ اعلان کرتا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ اے میرے نبی یہ لوگ جو آپ کے ہاتھوں پر آ کر بیعت کرتے ہیں یہ آپ کی بیعت نہیں کرتے، یہ اللہ کی بیعت کرتے ہیں۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے۔ جب لوگوں کو بیعت کرنی ہوتی تھی اللہ کی تو نبی کے ہاتھوں پر آ کر بیعت کرتے تھے۔ اللہ کہتا تھا تمہاری بیعت نہیں ہو رہی، یہ میری بیعت ہو رہی ہے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے۔ تو ہم مسلمانوں پر قرآن کی نقطہ نظر سے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ واجب ہے کہ ہم اللہ کی بیعت کریں، لیکن نہ اللہ مادی جسم رکھتا ہے نہ مادی ہاتھ رکھتا ہے۔ تو قرآن مجید نے سورہ فتح کی 10ویں آیت میں مسلمانوں کی رہنمائی کرتے ہوئے یہ اعلان کیا کہ جاؤ میرے نبی کے ہاتھوں پر جا کر بیعت کرو، نبی کی بیعت خدا کی بیعت ہے۔ محمد
الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. انما جب آتا ہے تو حصر کے ساتھ کوئی چیز وارد ہوتی ہے. جنہوں نے تمہاری بیعت کی، انما بس انہوں نے اللہ کی بیعت کی. ان الذین یبایعونک جنہوں نے تمہاری بیعت کی، یبایعونک بیعت کی تمہاری، انما دراصل انہوں نے بس اور بس یبایعون اللہ انہوں نے اللہ کی بیعت کی، بس اللہ کی بیعت کی. جنہوں نے تمہاری بیعت کی انہوں نے بس اللہ کی بیعت کی. ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے. تو یہ بولتا ہے تو وہ کہتا ہے تم نہیں بولتے ہم بولتے ہیں. یہ کنکریاں پھینکتے ہیں تو وہ کہتا ہے تم نے نہیں پھینکی ہم نے پھینکی ہیں. لوگ ان کے ہاتھوں پر آ کر بیعت کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے تمہاری بیعت نہیں ہو رہی، یہ ہماری بیعت ہو رہی ہے. تو اللہ کی بیعت کرنی ہے تو جاؤ نبی کے ہاتھوں پر جا کر بیعت کرو. نبی کی بیعت نبی کی بیعت نہیں ہے، اللہ کی بیعت ہے. اور اگر نبی موجود نہ ہو تو جاؤ اس کے ہاتھوں پر جا کر بیعت کر لینا جس کے ہاتھ نبی کے ہی ہاتھ ہیں، جس کے ہاتھ وسیع کا ہاتھ نہیں نبی کا ہاتھ ہے. یہی سبب ہے کہ امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی محمد ابن عیسیٰ مدینے کے اندر رہتے ہیں. خواب میں دیکھا کہ گھر کے باہر نکلے، مدینے کی گلیوں سے گزرتے ہوئے مسجد نبوی کے سامنے جا کر کھڑے ہو گئے. دروازے سے جھانک کر دیکھا تو دسترخوان نعمت سجا ہوا ہے. سرکار معاب رسالت معاب بنفس نفیس تشریف فرما ہے. سامنے تشت ہے، اس میں خرمے رکھے ہوئے ہیں. ایک مرتبہ نبوت کی نظر صحابیت پر پڑی، اشارہ کیا محمد ابن عیسیٰ کو سرکار دو عالم نے. محمد ابن عیسیٰ سرکار دو عالم کے نزدیک آئے، پہلو میں بیٹھ گئے. نبی نے ایک مرتبہ کھجوریں اٹھائیں، محمد ابن عیسیٰ کے ہاتھ پر رکھی. محمد ابن عیسیٰ نے کھجوروں کو گننا شروع کیا تو 17 کھجوریں تھیں. محمد ابن عیسیٰ کی آنکھ کھل گئی، گھر سے باہر نکلے، مسجد نبوی کے سامنے جا کر کھڑے ہو گئے. جھانک کر دیکھا تو البتہ نبی تو نہیں تھے، نبی کا جانشین موجود تھا، نبی کا وصی موجود تھا. خواب کی تعبیر نگاہوں کے سامنے تھی. دسترخوان نعمت سجا ہوا تھا، سامنے تش رکھا ہوا تھا، اس میں کھجورے اور خرمے رکھے ہوئے تھے. امام نے اشارہ کیا، محمد ابن عیسیٰ نزدیک آئے، امام کے پہلو میں آ کر بیٹھ گئے. امام نے کھجوریں اٹھائیں، محمد ابن عیسیٰ کے ہاتھ پر رکھی. محمد ابن عیسیٰ نے گننا شروع کیا، 17 کھجوریں تھی. آنکھیں پھاڑ کر امامت کو دیکھا. امام نے مسکرا کے کہا اگر خواب میں نانا نے اس سے زیادہ عطا کی ہوتی تو ہم بھی اس سے زیادہ عطا کرتے. تو وسیع کا ہاتھ نہیں، نبی کا ہاتھ ہے. اے میرے نبی، جنہوں نے آپ کی بیعت کی انہوں نے آپ کی بیعت نہیں کی. ان الذین، سورہ فتح کی 10ویں آیت، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. اے میرے نبی، جو لوگ آپ کے ہاتھوں پر آ کر بیعت کرتے ہیں وہ آپ کی بیعت نہیں کرتے، وہ اللہ کی بیعت کرتے ہیں. تو اللہ کی بیعت کرنی ہے تو جاؤ میرے نبی کے ہاتھوں پر بیعت کرو. تو ید اللہ کا اگر کوئی مصداق اول ہے تو وہ ذات مصطفیٰ ہے. ید اللہ فوق ایدیہم، جاؤ اس کے ہاتھوں پر جا کر بیعت کر لو. جس کے ہاتھ، جس کی بیعت خدا کی بیعت ہے. توجہ، نبی کے ہاتھ خدا کے ہاتھ نہیں، نبی خدا کے ہاتھ، ید اللہ. توحید اور شرک میں بال سے زیادہ باریک فرق ہے. ذرا سا ادھر ہوئے تو شرک اور ذرا سا ادھر ہوئے تو توحید. تو ہاتھ نبی کے ہاتھ خدا کے ہاتھ نہیں، نبی خدا کا ہاتھ. علی کی آنکھ خدا کی آنکھ نہیں، علی عین اللہ، علی ید اللہ، علی جنب اللہ، علی خاصت اللہ، علی خزائن اللہ، علی سر اللہ.
یہ فرق ہے معمولی سا، نوجوانوں کے لیے وضاحت کر رہا ہوں۔ تو جنہوں نے آپ کی بیعت کی انہوں نے آپ کی بیعت نہیں کی، انہوں نے اللہ کی بیعت کی۔ اور اگر نبی موجود نہ ہو تو جاؤ علی کے ہاتھوں پر جا کر بیعت کر لو۔ علی کی بیعت نبی کی بیعت ہے اور نبی کی بیعت خدا کی بیعت ہے۔ اور اگر علی موجود نہ ہو تو حسن مجتبیٰ کے ہاتھوں پر جا کر بیعت کر لو۔ حسن کی بیعت حسن کی بیعت نہیں، علی کی بیعت ہے، اور علی کی بیعت علی کی بیعت نہیں، نبی کی بیعت ہے، اور نبی کی بیعت نبی کی بیعت نہیں، خدا کی بیعت ہے۔ اور اگر حسن نہ ہو تو حسین کے ہاتھوں پر جا کر بیعت کر لو۔ حسین کی بیعت حسن کی بیعت، حسن کی بیعت علی کی بیعت، علی کی بیعت نبی کی بیعت، نبی کی بیعت اللہ کی بیعت۔ تو جب حسین کی بیعت حسین کی بیعت نہیں ہے، حسن کی بیعت ہے، اور حسن کی بیعت حسن کی بیعت نہیں، علی کی بیعت ہے، اور علی کی بیعت علی کی بیعت نہیں، نبی کی بیعت ہے، اور نبی کی بیعت نبی کی بیعت نہیں، خدا کی بیعت ہے۔ تو جب حسین کی بیعت خدا کی بیعت ہے تو حسین سے بیعت، حسین سے بیعت حسین سے بیعت نہیں، حسن سے بیعت، حسن سے بیعت حسن سے بیعت نہیں، علی سے بیعت، علی سے بیعت علی سے بیعت نہیں، نبی سے بیعت، اور نبی سے بیعت نبی سے بیعت نہیں، خدا سے بیعت۔ تو یہ یزید نے حسین سے سوال بیعت نہیں کیا تھا، یہ طاغوت وقت نے اللہ سے سوال بیعت کیا۔ تو حسین کی بیعت حسن کی بیعت، حسن کی بیعت علی کی بیعت، علی کی بیعت نبی کی بیعت، نبی کی بیعت خدا کی بیعت۔ حسین سے بیعت حسن سے بیعت، حسن سے بیعت علی سے بیعت، علی سے بیعت نبی سے بیعت، اور نبی سے بیعت خدا سے بیعت۔ تو بحیثیت مسلمان ہم کو بیعت کرنی ہے اللہ کی، اور اللہ نہ مادی ہاتھ رکھتا ہے نہ مادی جسم رکھتا ہے۔ تو جاؤ نبی کے ہاتھوں پر بیعت کر لو۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ جنہوں نے آپ کی بیعت کی انہوں نے آپ کی بیعت نہیں کی، انہوں نے اللہ کی بیعت کی۔ اور جنہوں نے علی کی بیعت کی انہوں نے علی کی نہیں، نبی کی بیعت کی۔ اور جنہوں نے حسن کی بیعت کی انہوں نے حسن کی بیعت نہیں، علی کی بیعت کی۔ اور جس نے حسین کی بیعت کی انہوں نے حسین کی بیعت نہیں، حسن کی بیعت کی۔ اور اگر بظاہر کوئی معصوم امام موجود نہ ہو تو عباس کا علم پکڑ کے بیعت کر لو، خدا کی بیعت ہو جائے۔ تو یہ وہ نبی ہے کہ جو سید المرسلین، جو طٰہٰ، جو یاسین، جو مزمل و مدثر، وہ نبی جو سر تپا اللہ کا اس زمین پر چلتا پھرتا معجزہ ہے، یہ وہ نبی ہے۔ دیکھیے ہمارا تو انداز یہ ہے، ہمارا تو موقف یہ ہے، ہمارا تو طرز عمل یہ ہے کہ جب جب توحید پہ حملہ ہوا ہم نے وحدانیت کی بات کی، جب جب ولایت پہ حملہ ہوا تو شان علی کی بات کی، جب جب حق زہرا پر حملہ ہوا تو شان بطول طاہرہ قدسیہ حورا کی بات کی، اور جب رسالت پر حملہ ہو رہا ہے تو ہم شان رسالت کی بات کریں۔ لبیک یا رسول اللہ، 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 اور محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ جب جب ولایت پہ حملہ ہوگا تو مولا علی کی بات کریں گے، اور جب جب رسالت پہ حملہ ہوگا تو مولا علی کے مولا کی بات کریں گے۔ یہ وہ نبی ہے کہ جو علی کا بھی مولا ہے،
جو سر تپا اس زمین پر اللہ کا معجزہ، جس کا بال معجزہ، جس کی کھال معجزہ، جس کے آلات تنفس معجزہ، جس کا روم روم معجزہ، جس کا ذرہ ذرہ معجزہ، جس کا لعاب معجزہ، جس کے ناخون معجزہ۔ اگر لعاب معجزہ نہ ہوتا تو علی کے سینے میں علوم کا سمندر معجزہ نہ ہوتا، کیونکہ ذات علی وہ ہے جو لعاب دین رسالت سے بلا فصل سیراب ہوتی رہی ہے، جس کا لعاب معجزہ۔ جابر نے آ کے کہا یا رسول اللہ میرے گاؤں کے قریے کا پانی کڑوا ہے۔ کہا جابر جاؤ کاسہ لے کر آؤ، یہ ہے شان مصطفیٰ۔ جابر جاؤ کاسہ لے کر آؤ۔ جابر کاسہ لے کر آئے، نبی نے اپنے لعاب دہن اس کاسے میں ٹپکا دیا، جاؤ جا کے اپنے گاؤں کے قریے کے کنویں کے پانی میں آمیزش کر دو میرے لعاب کی۔ جابر گئے، کنویں میں نبی کا لعاب دہن ٹپکایا۔ اب جو چکھا تو پانی کڑوا نہیں تھا، آب شیریں بن چکا تھا۔ تو جس پانی میں نبی کا لعاب شامل ہو جائے وہ آب شیریں بن جائے، اور جس خاک میں نبی کا لہو شامل ہو وہ خاک شفا نہ بنے۔ جس کا لعاب معجزہ، جس کے ناخون معجزہ، جس کا بال معجزہ۔ ہم تو نہ بال کو بھولتے ہیں نہ آل کو بھولتے ہیں۔ جس کے ناخون معجزہ۔ رسول اللہ نے ایک دن جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے کہا کہ بی بی ناخون کاٹنے، بی بی نے ناخون ترشے۔ رسول اللہ نے کہا جاؤ اس کو باہر پھینک دو۔ جو نبی کی پہلی عارفہ ہو اس خاتون کو خدیجۃ الکبریٰ کہتے ہیں۔ بی بی نے ناخون پھینکے نہیں، بلکہ ایک رومال میں رکھ کر تبرک کے طور پر اسے محفوظ مقام پر رکھ دیا۔ جناب خدیجہ جو نبی کی پہلی عارفہ ہے، اور آپ حضرات کے بیدار ذوق کو دیکھتے ہوئے ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، جو علی سے پوری عالمانہ ذمہ داری کے ساتھ، جو علی سے بھی پہلے نبی کی وزیر رہی ہو، جناب خدیجہ کی حیثیت علی کی ماں کی طرح ہے، جس نے مولا علی کو پالا ہے۔ تو جو علی سے بھی پہلے نبی کی وزیر رہی ہو، اس بی بی کو خدیجہ کہتے ہیں۔ وہ عرب جو عورت کو انسان نہ سمجھے، کیا عظمتوں والی باوقار بی بی تھی کہ جو عورت کو انسان نہیں سمجھتے تھے وہ بیوی کو ملکۃ العرب کہتے تھے۔ وہ بیوی، مجھے نہیں معلوم بیوی کی دولت کی انتہا کیا تھی، لیکن اتنا میں ضرور جانتا ہوں جس کے یہاں دو جہاں کا مالک تنخواہ دار ملازم کی حیثیت سے رہا ہو، تنخواہ دار، اس بی بی کو جناب خدیجہ کہتے ہیں دولت کی انتہا یہ ہے کہ جناب زینب کا جملہ ہے، ایک مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں، یزید کے دربار میں بی بی زینب کا یہ جملہ ہے، کوئی تم میں سے ایسا مکہ سے لے کے مدینے تک، مدینے سے لے کے بصرہ تک، بصرہ سے لے کے یمن تک، اور یمن سے لے کے شام تک جو میری نانی خدیجہ کا مقروض نہ ہو۔
الکبریٰ، جس کا دامن پکڑنے والی بیویاں، باندیاں اور کنیزیں جو سفر کرتی تھی تو حفاظت کے جھرمٹ میں اور غلاموں کے نرغے میں، اور جب قیام کرتی تھی تو ریشمی خیمے سونوں کی کھوٹوں سے باندھ دیے جاتے تھے، وہ خدیجۃ الکبریٰ کہ جب آپ کے تجارتی کارواں جاتے تھے تو آپ کو معلوم ہے کہ عرب لوٹ مار کرتے تھے، تو آپ کو کافی نقصان ہوتا تھا کہ عرب کوئی بہت زیادہ تجارت کا ماحول تو تھا نہیں، یا تو جنگل سے لکڑیاں کاٹنا یا سمندروں سے مچھلیاں پکڑنا، کھیتی باڑی بہت کم ہوا کرتی تھی، زیادہ تر مدینے کے اندر تھی، مدینہ سرسبز تھا، مکہ بیاباں تھا، پہاڑیاں تھیں، ریگزار تھے، صحرا تھا، تو یہ لوٹ مار کیا کرتے تھے، تو بیوی کو کافی نقصان ہوتا تھا۔ ایک دن جناب خدیجۃ الکبریٰ سید البطا حضرت عمران کی خدمت میں آ کے کہتی ہیں کہ یا سید البطا، یا سردار قریش، میرے جب تجارتی کارواں جاتے ہیں تو یہ عرب کے لچے لفنگے بدماش تجارتی کارواں لوٹ لیتے ہیں اور مجھے کافی نقصان ہوتا ہے، کوئی راستہ نکالے، کوئی تدبیر، کوئی حکمت عملی۔ جناب عمران نے کہا کہ آپ اطمینان کے ساتھ اپنے گھر واپس لوٹ جائیں، میں انشاءاللہ کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکال لوں گا۔ اگلے دن آپ نے پیغام بھجوایا کہ تمہیں سردار قریش سید البطا نے طلب کیا، یہ کیا تم عرب کا ماحول خراب کر رہے؟ جب ان کو بلایا گیا اور یہ آ کر بیٹھے تو حضرت ابو طالب نے سرزنش نہیں کی، تنبیہ نہیں کی، ڈانٹا نہیں، بلکہ ایک آفر دیا ان کو، کہا کب تک یہ لوٹ مار کرتے رہو گے اور ماحول خراب کرتے رہو گے عرب کا؟ میں ایک آفر لے کر آیا ہوں تمہارے لیے۔ کہا کیا آفر ہے؟ کہا خدیجہ کے ساتھ تجارت کرو گے، بزنس کرو گے۔ ابھی حیران ہو گئے، بزنس اور ہم تجارت اور ہم قذاب، کا کیا کرنا ہوگا؟ کہا جب ملکۃ العرب کے تجارتی کارواں جائیں تو ایک اونٹ دو، جب لوٹ کے آئیں تو 2 اونٹ لے لو، جب تجارتی کارواں نکلے تو 1 بھیڑ دو، جب لوٹ کر آئیں تو 2 بھیڑے لے لو۔ یہ پرائیویٹ لمیٹڈ کا پہلا تصور تھا جو تدبر عمران کا صدقہ دنیا آج تک کھا رہی ہے۔ اب جو اگلے دن یہ تجارتی کارواں نکلے تو یہ سارے لٹیرے لچے لفنگے بدماش نیزے لے کے کھڑے ہو گئے، ہمارا مال جا رہا ہے، ہم ہیں مالک، ہمارا کارواں جا رہا ہے۔ تو جو غاصب تھا ابو طالب کی حکمت نے اسے امین بنا دیا۔ اسی حکمت کا تو استعمال حسن مجتبیٰ نے کیا تھا سلوک کر کے، کہ جو غاصب تھا اسے ہی امین بنا دیا تاکہ امانت محفوظ ہو سکے۔ وہاں دولت کو خطرہ تھا تو عمران نے محفوظ کر دیا، یہاں دین کو خطرہ تھا تو عمران کے وارث نے محفوظ کر دیا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے۔ سرکار ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام بلند تر صلوات۔ اب جو تجارتی کارواں لوٹ کر آیا تو بیوی نقصان سے بھی بچ گئی اور منافع بھی دگنا ہو گیا۔ نقصان سے بھی بچی ایک جانب، دوسری جانب منافع دگنا ہوا۔ اب آپ نے سوچا کہ مجھے منافع ہوا ہے، کوئی نہ کوئی حصہ سرکار کی خدمت میں پیش کرنا چاہیے۔ آپ نے ایک حصہ لیا اور حضرت ابو طالب کی خدمت میں آئی اور کہا کہ آپ کا حق ہے اس دولت پر، اس حصے پر، آپ کی وجہ سے میں نقصان سے بچی اور منافع بھی دگنا ہوا۔ سرکار مسکرائے اور کہتے ہیں کہ ہمیں اس منافع کی ضرورت نہیں ہے،
البتہ میرا بھتیجا جوان ہو گیا، اسے نوکری کی تلاش ہے، کل میں اس کو لے کر تمہارے یہاں ضرور آؤں گا۔ اگلے دن حضرت عمران نے مصطفیٰ کی کلائی پکڑی اور در قتیجہ پر پہنچے۔ یہ نور مصطفیٰ کی پہلی کرن تھی جو صحن قتیجہ میں پہنچی تھی۔ حریر اور دیبا کے پردوں سے جھانک کر دیکھا بی بی خدیجہ نے تو بچپن کے خواب کی تعبیر مجسم محمد بن کے نگاہوں کے سامنے کھڑی۔ وہ جو نور بن کے بشارتیں دیتا چلا آ رہا تھا وہ آج نگاہوں کے سامنے تھا۔ آپ نے اپنے غلام میسرہ کو بلایا اور کہا سنو، تم مینیجر کی حیثیت سے نہیں جا رہے۔ یہ آج بی بی خدیجہ کا مینیجر تھا، میسرہ عیسائی تھا۔ کہا تم مینیجر کی حیثیت سے نہیں جا رہے، تم یتیم عبداللہ کے غلام بن کر جا رہے ہو۔ تمہارا کام یہ ہے کہ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے دن اور رات صبح اور شام مصطفیٰ کی عادات و اطوار و کردار و رفتار پر نظر رکھو اور مجھے آ کے رپورٹ دو تم نے کیا دیکھا اور کیا محسوس کیا۔ اب جو یہ تجارتی کارواں لوٹ کر آیا شام سے تو بی بی خدیجہ نے یہ نہیں کہا کہ یتیم عبداللہ کی فضیلتیں بیان کرو، مناقب بیان کرو، بلندیوں کا اظہار کرو، خوبیوں کا اظہار کرو، خصائل کیا تھے، فضائل کیا تھے، نہیں، بلکہ بی بی خدیجہ نے جو سوال کیا وہ آپ کی حکمت ہے، عمیق اور دقیق حکمت۔ آپ نے کہا میسرہ یتیم عبداللہ کے عیب بیان کر۔ کیوں؟ تاریخ کے قلم کی موجودگی میں، مرقین کی نگاہوں کی موجودگی میں جناب سیدہ کی سیدہ ماں نے یہ سوال کیا کہ عیب بیان کر، اس لیے کیونکہ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ حبیب حیدر کی خوبیاں بیان کریں تو ممکن ہے کہ میرے والد مرحوم کی خدمات کے پیش نظر آپ کچھ خوبیاں بیان کر دیں، لیکن یہ خوبیاں بیان کرنا اس بات کی ضمانت نہیں ہے کہ حبیب حیدر کے کردار کے اندر کوئی عیب موجود نہیں ہے۔ خوبیاں اپنی جگہ، عیب اپنی جگہ۔ اگر کسی کی خوبیاں بیان کرے تو یہ گارنٹی نہیں ہے اس بات کی کہ اس کی کردار کے اندر، اس کی ذات کے اندر کوئی عیب موجود نہیں ہے۔ عیب اپنی جگہ ہوتے ہیں، خوبیاں، کمالات، فضائل، خصائل اپنی جگہ ہوتے ہیں۔ جناب طاہرہ نے، جناب صدیقہ نے یہ سوال کیا کہ عیب بیان کر، کس سے؟ اس سے کہ جو نہ مسلمان ہے اور نہ نبی نے اپنی بعثت کا اعلان کیا ہے، عیسائی ہے، نبی کی بحیثیت شخص وہ جانتا ہے کہ یتیم عبداللہ ہے، شخصیت سے نہ واقف ہے کہ یہ کون ہے، نہیں جانتا۔ جو کچھ دیکھا اس نے بظاہر سفر کے دوران، مسلمان نہیں، نبی نے اعلان رسالت نہیں کیا، بعثت کا اعلان نہیں کیا۔ ایک عیسائی سے جناب خدیجہ سوال کر رہی ہیں جو جانبدار نہیں ہو سکتا، ممکن نہیں ہے کہ وہ بائزڈ ہو، وہ جانتا نہیں، وہ ہم ایمان نہیں، ہم مسلک نہیں، ہم عقیدہ نہیں، وہ عیسائی ہے، نہ نبی کے آباء و اجداد عیسائی، نہ ابھی اعلان رسالت کیا، نہ توحید اور وحدانیت کا اعلان کیا، نہ اپنی رسالت کا اعلان کیا، پیغام پوشیدہ، مشن مخفی، کردار کی کچھ تجلیاں میسرہ کی نگاہوں کے سامنے تھی۔ چند ایام کا سفر، مہینہ دو مہینہ زیادہ سے زیادہ، جناب ام المومنین نے سوال کیا میسرہ
یتیم عبداللہ کے عیب بیان کر، عیسائی میسرہ کی زبان کھلی، خلق کا عظیم ہے، خلق کا کریم ہے، گفتار کا صدیق ہے۔ جسے عیسائی غلام صدیق کہہ رہا ہو، یہ کیسے ممکن ہے کہ اسے ایک صاحب کلمہ غیر صدیق ثابت کرنے لگے؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ اگر کوئی اس نبی صادق و صدیق کو کاذب ثابت کرے تو نبی کی حقانیت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس کی نسلوں کا عیب ظاہر ہو جائے گا۔ جو خود روز جھوٹ بولتا ہو وہ نبی کو کاذب کہہ رہا ہے، جو خود لوٹ مار کر کر کے اپنی تجوریاں بھر رہا ہو 15 سالوں سے، 15 سالوں سے جو اپنی تجوریاں بھر رہا ہو، نبی کا مال لوٹ کر وہ نبی کو لٹیرا کہہ رہا ہے معاذ اللہ، جس کے اوپر خود قتل کا الزام ہو وہ نبی کو قاتل کہے۔ ارے اگر کوئی شریف صاحب کردار انسان نبی پر تنقید کرے تو سمجھ میں آتا ہے، کوئی شریف انسان نبی پر تنقید نہیں کرتا، بدترین مجرم ہے جو ٹی وی پر بیٹھ کر نبی کی توہین کر رہے ہیں۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ جتنے بھی نبی کی توہین کر رہے ہیں آپ ان کا ماضی اٹھا کر دیکھ لیجیے، سبحان اللہ۔ یہ ہارڈ کور کرمنل ہے، یہ بدترین مجرم ہیں۔ قتل کا الزام ان پر، لوٹ اور غبن کا الزام ان پر، عصمت دری کا عفت دری کا الزام ان پر۔ ایسے بد کردار اور مجرم لوگ ہی رسول اللہ کی شان میں گستاخی کر سکتے ہیں۔ کوئی شریف انسان کبھی رسول اللہ کی شان میں گستاخی نہیں کر سکتا۔ وہ رسول جس کا احسان انسانیت کے اوپر ہو، وہ رسول جو اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھتا ہو، اس کی پیشانی پھر تب اٹھتی ہو جب فضاؤں میں بانگ اذان بلند ہونے لگے، رات رات بھر یاد الہی میں گریہ کرنے والا رسول، چمکتی پیشانی والا رسول، عفت اور پاکیزگی کا درس دینے والا رسول، جو یہ درس دے رہا ہو مومنین کو کہ جب چلو تو نظریں جھکا کے چلنا، کوئی بد کرداری کا الزام تم پر عائد نہ کر دے۔ وہ رسول جو کردار کی بلندی کا پیغام دے رہا ہو دنیا کو۔ امام محمد باقر کا یہ قول ہے، نبی کی شرافت کیا تھی؟ 5ویں امام فرماتے ہیں، سیرت کا یہ ایک حصہ ہے کہ کسی نے پوچھا کہ آپ کے جد جب چلتے تھے تو کیسے چلتے تھے؟ اب دیکھیے کیا حسین عکاسی کی ہے، امامت ہی کر سکتی ہے، یہ امامت کے ہی جملے ہو سکتے ہیں۔ کہا کہ آپ کے نبی، آپ کے جد، آپ کے نانا جب چلتے تھے تو مولا فرماتے ہیں کہ جب میرے جد، میرے نانا رسول اللہ چلتے تھے تو اس کمال شرافت کے ساتھ، کمال طہارت اور پاکیزگی کے ساتھ چلتے تھے، اور ان کی نگاہیں ایسی جھکی رہتی تھی، معلوم ہوتا تھا جیسے فراز سے نشیب کی طرف آ رہے ہوں۔ جب انسان بلندی سے پستی کی طرف اترتا ہے نا، ڈھال ہو اگر، تو جب اترے گا تو اس کا انداز ایسا ہوگا کہ اس کی نگاہیں زمین پر گڑی رہیں گی۔ نبی جب چلتے تھے تو ایسے چلتے تھے، معلوم ہوتا تھا جیسے فراز سے نشیب کی طرف آ رہے ہیں۔ کمال شرافت،
کمال عفت و طہارت و پاکیزگی. وہ رسول جو دیانت داری اور امانت داری کا سلیقہ سکھائے، اس پہ لوٹ مار کا یہ لٹیرے آج کے واہ زندہ باد زندہ باد، جو رسول اللہ کی جائیداد لوٹ کر کھا گئے ہوں 15 سالوں سے، وہ یہ الزام کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کا گروہ لوٹ مار کیا کرتا تھا. کہ معذرت، وہ رسول کہ جو دیانت داری، امانت داری، پاکیزگی، طہارت، عفت، عبادت، تقوی اس کا درس دے رہا، غریبوں کا مسیحا، کمزوروں کی طاقت، دبے کچلوں کو نجات کا پیغام دینے والا، بلال حبشی کو مؤذن اسلام بنانے والا، غلاموں کے پیروں سے غلامی کی زنجیروں کو توڑنے والا. بلال حبشی غلام تھے، غیر ملکی، غیر زبان، سیاہ فام، اسیر. غلاموں کی پیروں میں بیڑیاں ہوتی تھیں، گھر کے اندر بہت دور تک وہ نہیں جا سکتے تھے، رسیاں بندھی ہوتی تھیں بعض غلاموں کے ہاتھوں میں اور پیروں میں. صرف جسموں کو آزاد نہیں کرایا نبی نے، ذہنوں کو بھی آزاد کرا دیا، فکروں کو بھی آزاد کرا دیا. کہ اصلی مالک کون ہے تمہارا، حقیقی مالک کون ہے تمہارا؟ وہ بلال جس کے سینے پر ستور قدم رکھ کے دباتی ہو. رسول اسلام نے اسے بلند کر کے صحابیت کا درجہ دے کر سینے سے لگا لیا. اور معاملہ صرف یہاں تک نہیں، جا بلال تیری منزل اور آگے ہے. مسجد کی بلندیوں پر چڑھا دیا بلال کو. بلال اس دور کا اچھوت تھا جیسے آج ہے. رسول اسلام نے توحید کا پیغام دے کر انسانیت کو اکٹھا کر دیا. انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم من شعوب وقبائل لتعارفوا انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تم چاہے حبشی غلام ہو، سیاہ فام ہو، کنیز ہو، امیر ہو، غریب ہو، اونچے خاندان کے ہو یا نیچے خاندان کے ہو، تمہارا مالک ایک رب اور پروردگار ہے، اور تمہارے والدین بھی ایک ہیں. آدم اور حوا سے تمام انسانیت کو ہم نے پیدا کیا. انا خلقناکم من ذکر و انثی. جو یہ پیغام سنا رہا ہو، آوارہ ماؤں کی اولادیں کیا جانے شان مصطفیٰ کیا ہے. جو یہ پیغام دے رہا ہو، حبشی غلاموں کو سینے سے لگانے والا، مزدوروں کے ہاتھوں کو چوم کر یہ کہنے والا ان ہاتھوں کو اللہ پسند کرتا ہے. وہ سماجی شخصیت، یہ سماجی پیغام میں سنا رہا ہوں، معجزات میں سنا رہا ہوں آپ کو، اس کے ساتھ ساتھ سماجی پیغام کیا ہے؟ برابری، عدالت، انصاف کا پیغام دینے والا. خدا کی قسم اگر رسول نہ آتے زمین پر تو دنیا کبھی عدل و انصاف کے اصولوں سے واقف نہ ہوتی. یہ سرکار دو عالم ہے جنہوں نے تائید کی تمام انبیاء ما سبق کی. کہ پروردگار عالم نے جو پیغام میں لے کر آیا ہوں یہ کوئی نیا پیغام نہیں، ہر زمین پر اللہ نے یہ پیغام بھیجا. کل قوم ہاد، ہر زمین پر اللہ کا ہادی آیا، ہر زمین پر اللہ کا نبی آیا، ہر زمین پر اللہ کا پیغام بر آیا. کچھ کتابیں لے کر آئے، کچھ صحیفے لے کر آئے، کچھ
اولِ العزم انبیاء کی شریعتوں پر عمل کرانے والے انبیاء آئے، کچھ صحیفوں کی تعویل ظاہر اور واضح اور آشکار کرنے کے لیے انبیاء کرام آئے، مگر اس نے ہر زمین پر اپنا ہادی بھیجا، انسانیت کو اکٹھا کر دیا رسول اسلام نے۔ تمہارے ماں باپ ایک، رنگ اور روپ کا کوئی امتیاز نہیں، نسل اور قبیلے اور خاندان اور نیشنلٹی اور ریس کا کوئی امتیاز نہیں۔ اِنَّا اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، متقی وہی ہے، مکرم وہی ہے جو جتنا زیادہ متقی، نیک اور پرہیزگار ہے۔ تمام مصنوعی امتیازات ختم کر دیے نبی نے، کوئی خاندان والا نہیں، کوئی نسل، رنگ، روپ، قبیلہ، نیشنلٹی۔ اِنَّا أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، اللہ کی نظروں میں وہی مکرم ہے، وہی مقدس ہے جو جتنا زیادہ نیک ہے، اچھا ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے۔ یہ معیار قائم کیا، نیکی ہے معیار، خاندان نہیں، رنگ و روپ نہیں، نیشنلٹی نہیں، ریس نہیں۔ اس سے بڑا پیغام آج تک نہ کسی مذہب نے دیا ہے، نہ کسی رہبر نے دیا ہے، نہ کسی وچار دھارا نے دیا ہے، نہ کسی تحریک نے دیا۔ 55 سال پہلے ورلڈ وار سیکنڈ کے بعد جب یونائٹڈ نیشنز کے اندر انسانی حقوق کا منشور تیار ہوتا ہے تو اس میں جو پہلا اصول ثبت ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ تمام انسان برابر ہیں، all human beings are equal۔ یہ یونائٹڈ نیشنز نے جنگ و جدال کے بعد وہ انسانیت کی تاریخ جو انسانی خون سے رنگین ہے، جب اپنے جرم پر انسانیت نے نظر ڈالی اور دنیا کے تمام اعلیٰ ترین اذہان اور ان کے افکار ایک جگہ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے ایک انسانی حقوق کا منشور تشکیل دیا، تو وہی اصول مرتب ہوا جس کا اعلان عرب کے ریگزاروں میں سرکار دو عالم نے دیا۔ اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُم مِّن شُعُوبٍ وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ۔ اللہ کی نظروں میں تمام انسان برابر ہیں، all human beings are equal، نہ کوئی قبیلہ نہ خاندان۔ اِنَّا أَكْرَمَكُمْ، یہ سب سے بڑا پیغام ہے اسلام۔ اِنَّا أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ۔ نہ اسلام میں ریسزم ہے، نہ اسلام میں کاسٹ سسٹم ہے، نہ اسلام میں خاندان اور قبیلے کا کوئی امتیاز ہے، نہ رنگ و روپ کا کوئی امتیاز ہے۔ تمام انسان اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ نے انہیں پیدا کیا ہے، اور امامیہ گروہ کا یہ ماننا ہے کہ اللہ صرف احد نہیں ہے، وہ عادل بھی ہے۔ بچپن سے ہمیں سکھایا جاتا ہے نا، اللہ ایک، اللہ عادل، نبی پیغمبر خاتم الانبیاء ائمہ ایقان قیامت۔ تو عدل کی جو شرط ہے وہ کسی کو اونچا نیچا نہیں پیدا کرے گا، وہ سب کو برابر پیدا کرے گا، اور ایمانداری، دیانتداری کے ساتھ وہ جو رسول بھیجے گا وہ تجزیہ کرے گا کہ تم میں سے بہتر وہی ہے جو جتنا زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ پرہیزگاری شرط ہے، خاندان، قبیلہ، نہ کاسٹ سسٹم۔ کیوں؟ کیونکہ کاسٹ سسٹم، ریس، قوم، قبیلہ، خاندان، نیشنلٹی، عربوں کے اندر عصبیت تھی، ہم عرب ہیں، ہم اونچے ہیں، اور جو غیر عرب ہیں وہ عجم ہیں، وہ گونگے ہیں۔ عجم گونگے کو کہا جاتا ہے۔ عربوں کا یہ ماننا تھا کہ ہم بولتے ہیں، تم بولتے ہو تو خاموش رہتے ہو، ہماری فصاحت اور بلاغت کا یہ عالم ہے کہ ہم خاموش بھی رہتے ہیں تو مستقل کلام کیا کرتے ہیں۔
یہ غرور، یہ عصبیت، یہ ریسزم تھا عربوں کے اندر۔ اسلام نے، سن لیجئے، اسلام نے، یہ پیغام ہے رسول اللہ کا، اسلام نے طاق دیوار کے بتوں کو بعد میں توڑا ہے۔ عصبیت کے بنائے ہوئے خود ساختہ بتوں کو انسانوں کے دلوں میں براجمان عصبیت کے بتوں کو پہلے توڑا ہے۔ طاق دیوار کے بتوں کو بعد میں توڑا، اور بتوں کو توڑنے نہیں آیا اسلام، یہ بھی سن لیجیے۔ وہ تو خانہ کعبہ کسی کے باپ کی جاگیر نہیں تھی، رسول اللہ کی جاگیر تھی۔ جو آج یہ اس نے کتاب لکھی ہے، گھٹیا کتاب، میں نے اسے پڑھی، کچھ بھی نہیں ہے اس میں سوائے جھوٹ، فریب اور حقائق کو مینیپولیٹ کرنا۔ صرف اس نے فریب دیا ہے۔ یہ جو کتاب لکھی ہے اس نے، بدبخت نے، خدا کی قسم یہ اتنا بڑا لعنتی ہے، آج تک رسول اللہ کی وہ توہین نہیں ہوئی جو توہین آج اس شخص کے ذریعے ہو رہی ہے۔ اس نے بنیاد رکھی ہے رسول اللہ کی توہین کی۔ رسول اللہ کی توہین کی اس نے بنیاد رکھ دی۔ اس سے پہلے کسی میں اتنی جسارت نہیں تھی کہ ٹی وی پر بیٹھ کے بابانگے دہل محمد الرسول اللہ کا نام محمد لے سکے۔ بدترین دشمن بھی آتے تھے تو وہ محمد صاحب کہہ کے بلاتے تھے، بولتے تھے محمد صاحب نے یہ کیا۔ لیکن آج اس شخص نے اس توہین کی، اس ضلالت کی بنیاد رکھی کہ کھل کے لوگ، اور انشاءاللہ اس پر ایکشن بھی لیا جائے گا۔ آج ہی صبح ہم نے کچھ وکیلوں سے بات کی ہے جو سپریم کورٹ میں پی آئی ایل کریں گے۔ وہ پی آئی ایل کیا ہے؟ وہ صرف رسول اللہ کی بات نہیں۔ ہم نے یہ سوچا ہے کہ جتنے بھی مذاہب ہیں اور ان کے مقدسات ہیں، اس میں ایک حکمت پوشیدہ ہے تاکہ اور لوگ بھی ہمارے ساتھ آئیں۔ دیکھیے، اسلام کی سب سے زیادہ مقدس ہستی رسول اللہ۔ ہندو دھرم کی جو مقدسات ہیں، رام جی اور کرشن جی۔ عیسائی مذہب کے جو مقدس شخصیتیں ہیں، حضرت عیسیٰ مسیح۔ یہودیوں کی مقدس ہستی حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ جو سکھ دھرم سے تعلق رکھتے ہیں، گرو نانک جی۔ جو جینی ہیں، گوتم بدھ۔ یہ جتنے مقدسات ہیں ان کی توہین نہیں کی جا سکتی، نہ ان کو گالیاں دی جا سکتی ہیں ہندوستان میں۔ یہ قانون بنے گا، یہ اصول بنے گا۔ نقد اور تنقید کا سہارا آپ لے سکتے ہیں، لیکن تمیز، تہذیب اور ادب کے دائرے میں رہ کر۔ ہندوستان کے اندر کسی میں اتنی جرت نہیں ہوگی کہ وہ رسول اللہ کی توہین کرے پبلک پلیٹ فارم پر۔ اپنے اپنے موبائلوں کو سوئچ آف کر دیا کریں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے، فرش ازا کا جو تقدس ہے وہ پیش نظر رہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد رسول اللہ نے دبی ہوئی انسانیت کو بلند کر کے بلال کو مؤذن اسلام بنا دیا، دنیا کو برابری کا پیغام دیا۔ وہ بلال جو کل تک غلام تھا، آج وہ مؤذن اسلام بن کر مسجد کی بلندیوں پر چڑھ کے ببانگ دہل کہہ رہا تھا اللہ اکبر۔ کل تک بلال کے کفیل اسے آہستہ سے بلاتے تھے، آج وہی بلال دبا ہوا، کچلا ہوا، اپنے سرداروں کو زور سے بلا رہا تھا اللہ اکبر، حیا علی الفلاح۔ اے مجھ کو دبانے والوں، کمزور سمجھنے والوں، سیاہ فام سمجھنے والوں، غلام سمجھنے والوں، دیکھو اسلام نے اور رسول اسلام کے پیغام نے مجھ کو نجات دی، مجھ کو مکرم بنایا، مجھے عزت بخشی۔ کل تک تم مجھے بلاتے تھے، آج بلال تمہیں بلا رہا ہے۔ کل تک تم مجھے نشیب سے آواز دیتے تھے، آج تمہارا ہی غلام تمہیں فراز سے آواز دے رہا ہے۔
حی علی خیر العمل، حی علی خیر العمل۔ سردار اور غلام کو رسول اللہ کے پیغام نے ایک ساتھ بٹھا دیا۔ ایک دن سرداروں نے آ کے کہا اسلام لے آئیں، مگر ایک شرط ہے۔ رسول اللہ نے کہا کیا شرط ہے؟ کہا غلاموں کی ٹائمنگ الگ، سرداروں کی ٹائمنگ الگ۔ کہا یہ وہ بات ہے جس کا اختیار مجھے بھی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر قبول کرنا ہے اس پیغام کو، دیکھیے کیا کلمہ پڑھنا اسلام نہیں ہے، نماز پڑھنا اسلام نہیں ہے، روزہ رکھنا اسلام نہیں ہے، حج کرنا اسلام نہیں ہے، اسلام کی آئیڈیالوجی کو قبول کرنا اسلام ہے۔ یزیدیوں میں امام حسین نے یہی تو بتایا، کلمہ گو ادھر بھی کلمہ گو ادھر بھی، نمازی ادھر بھی نمازی ادھر بھی، روزے دار ادھر بھی روزے دار ادھر بھی، زکوٰۃ دینے والے ادھر بھی زکوٰۃ دینے والے ادھر بھی، جمعہ پڑھنے والے ادھر بھی جمعہ پڑھنے والے ادھر بھی۔ فرق یزیدی اور حسینی میں یہ ہے، دیکھیے دنیا میں دو ہی طرح کے مسلمان ہیں، یا تو یزیدی ہیں یا حسینی ہیں، نہ شیعہ ہے نہ سنی ہے نہ دیوبندی ہے نہ بریلوی ہے۔ ہم نہ بریلوی ہیں نہ دیوبندی ہیں نہ شیعہ ہیں نہ سنی ہیں، ہم امت کو دو حصوں میں بانٹتے ہیں، یا تو حسینی ہے یا یزیدی ہے۔ جو حسینی ہے وہ ہمارا ہے، جو یزیدی ہے ہمارا کوئی اس سے تعلق نہیں۔ حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، نعرہ نہ کوئی شیعہ نہ سنی نہ بریلوی نہ دیوبندی، بس حسینی اور یزیدی۔ جو حسینی ہے وہ مسلمان ہے، جو حسینی نہیں ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، چاہے اس کی پیشانی پر کتنے ہی سجدوں کے موٹے موٹے نشان لگ جائیں، چاہے کثرت روزے سے اس کا پیٹ اس کی کمر سے جا ملے، ہم کیا اللہ اسے مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں۔ یہی سبب ہے کہ علی کوفے کی گلیوں سے اپنے صحابی کے ساتھ گزر رہے تھے، صحابی کے کانوں میں قرآن مجید کی ترنم ریزیاں جو پڑھیں تو جیسے روح رقص کرنے لگی ہو۔ صحابیت کے قدم رک کے کہا مولا یہ کون سی آواز ہے جس نے میری روح میں آگ لگا دی ہے؟ مولا علی نے کہا چھوڑو اس تلاوت کو اور میرے ساتھ آگے بڑھتے رہو۔ صحابیت روک کے سوچنے لگی کہ بولتا ہوا قرآن آج اس قرآن کی تلاوت کو سننے کے لیے منع کیوں کر رہا ہے، اور یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ میرے ساتھ چلتے رہو۔ لیکن جنگ نہروان کا جب میدان کارزار ٹھنڈا ہونے لگا اور علی کشتوں کا جائزہ لینے لگے تو ایک لاش کے نزدیک آ کر رک گئے اور اسے غور سے دیکھنے لگے۔ ایک مرتبہ اسی صحابی کو آواز دی جس کی روح میں آگ لگ گئی تھی، کہا ذرا ادھر تو آ۔ وہ دوڑتا ہوا مولا کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ تجھے یاد ہے اس دن تو کوفے کی گلیوں میں رک کے کہہ رہا تھا یہ کیسی سحر انگیز تلاوت قرآن مجید ہے جس نے میری روح میں آگ لگا دی؟ یہ وہی شخص ہے جو قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا، مگر یہ علی کی تلوار سے واصل جہنم ہو چکا ہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ تمہیں کلمہ جنت میں نہیں پہنچائے گا، حسین اور علی کی ولایت تمہیں جنت میں پہنچائے گا۔ اہل بیت کی ولایت کو چھوڑ کر انسان طالبان تو بن سکتا ہے، مسلمان نہیں بن سکتا، اور آل رسول کو چھوڑ کر دہشت گردی تو ہو سکتی ہے، اسلام نہیں ہو سکتا۔ جس نے حسین کو سمجھ لیا، علی کو سمجھ لیا، وہ سلمان بنتا ہے، جو علی کو چھوڑ دیتا ہے وہ مروان بنتا ہے۔ معیار ہی یہی ہے حسینیت، معیار ہی یہی ہے علی کی محبت و ولایت و امامت، ورنہ پھر نہ قرآن کی تلاوت فائدہ پہنچاتی ہے، نہ کثرت سجدہ، نہ قیام و سجود و رکوع و تسبیح و تحلیل فائدہ پہنچاتے ہیں۔ تو نہ شیعہ نہ سنی، جو حسینی ہے وہ ہمارا ہے، جو حسینی نہیں ہے ہمارا اس سے کوئی سروکار نہیں، اور جو حسین ہے
ان کے مولا ہے رسول اللہ، ان کے آقا ہیں رسول اللہ۔ تو جب ہم حسین کے آستانے پر آتے ہیں تو حسین کے آستانے پر نہیں، رسول کے آستانے پر آتے ہیں۔ تو یہ وہ رسول جس نے نجات کا پیغام دیا انسانیت کا، جو اللہ کا معجزہ کا عیب بیان کر زباں کھلی میسرہ کی، خلق کا عظیم ہے، خلق کا کریم ہے، گفتار کا صدیق ہے۔ کہا تو نے میرا سوال نہیں سنا، میسرہ عیب بیان کر، کہا شاخیں جھک جھک کر جسے سلام کرتی ہیں، کہا عیب بیان کر نقش کفے پا ریت پر جس کے ظاہر نہیں ہوتے، کہا عیب بیان کر، کہا ابر جس پر سایہ فگن رہتا ہے، کہا عیب بیان کر، کہا دنیا یتیم بناتی ہے، یتیموں کو سینے سے لگاتا ہے، کہا عیب بیان کر، کہا دنیا بیوہ بناتی ہے، یہ بیواؤں کے سروں پر عظمتوں کی ردا ڈال دیتا ہے، کہا عیب بیان کر، کہا دنیا ایک قطرہ آب کے لیے جانیں لے لیتی ہے، اس کے سخاوت کی گرم تندوروں کی بوئے صحراؤں کے بھوکوں کو سیراب کر دیتی ہیں، کہا عیب بیان کر، کہا قریش سے بڑا کوئی سردار نہیں، قریش میں عبداللہ سے بڑا کوئی کریم نہیں، ابو طالب سے بڑا کوئی سردار نہیں، عبداللہ کا یہ بیٹا ہے، ابو طالب کا یہ پروردہ ہے، کہا عیب بیان کر، کہا عرب سفر کرتے ہیں، سفر میں گرمی، حرارت، حدت اور شدت ہوتی ہے، جن کے نتیجے میں ان کے جسموں سے پسینہ نکلتا ہے اور پسینے میں بدبو ہوتی ہے، پسینے کی بدبو کو دور کرنے کے لیے عرب مشک، عنبر اور کستوری کا استعمال کرتے ہیں، مگر اے پاک سیدہ تیری عظمتوں کی قسم، اس سفر میں نہ مشک کی ضرورت، نہ عنبر کی ضرورت، نہ کستوری کی ضرورت، جس میں مصطفیٰ سے پھوٹتا ہوا پسینہ مجھ سے اعلیٰ ہے، عنبر سے بہترین ہے، کستوری سے بہترین ہے۔ کہا عیب بیان کر، کہا بی بی بیان کروں تو کیسے کروں، بنانے والے نے اس میں کوئی عیب خلق ہی نہیں کیا۔ بی بی خدیجہ کے غلام جو ہوتے ہیں ان کو ذات مصطفیٰ میں عیب نظر نہیں آتا، چاہے عیسائی ہی کیوں نہ ہو۔ یہاں اسلام کی بھی شرط نہیں ہے، ایمان کی بھی شرط نہیں، تھا غلام خدیجہ کا، عیسائی تھا مگر ذات مصطفیٰ پہ عیب نظر آئی، تو بی بی کے ہی غلام بننا تاکہ ذات مصطفیٰ میں کوئی عیب نظر نہ آئے، جس کا بال معجزہ، جس کی کھال معجزہ، جس کے ناخون معجزہ۔ بال معجزہ نہ ہوتے تو مامون کے دربار میں ایک شخص آ کے نہ کہتا کہ آپ جانتے ہیں میرے پاس آپ کے رسول اللہ کے بال ہیں، کا دلیل کیا ہے؟ کہا محسوس نہیں کرتے کہ آپ کا دربار خوشبو خاص سے معطر ہو چکا ہے؟ کہا نہیں، قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ فرزند علی کو بلایا گیا، وقت کے امام کو بلایا گیا، رسول اللہ کے وصی کو بلایا گیا، اس نے کہا کیا دعویٰ ہے تمہارا؟ کہا میرے پاس آپ کے جد کے بال ہیں۔ کہا پیش کرو۔ اس نے سامان میں سے 8 بال نکالے، امام کے سامنے رکھے، امام نے 8 بالوں کو دیکھا، 5 الگ کیے، 3 الگ کیے، کہا یہ 5 نبی کے ہیں، یہ 3 نبی کے نہیں ہیں، 5 نبی کے، 3 نبی کے نہیں ہیں۔ کہا دلیل کیا ہے؟ کہا ان 5 بالوں سے مجھے میری خوشبو محسوس ہو رہی ہے۔ کہا میں راضی نہیں ہوں۔ امام نے کہا آگ روشن کی جائے۔ آگ روشن کی گئی، امام نے جلتے ہوئے 8 بال اٹھا کر جلتی ہوئی آگ میں ڈال دیے۔ جو نبی کے تھے وہ بچ گئے، جو نبی کے نہیں تھے وہ جل گئے، جو نبی کے ہوں گے وہ بچ جائیں گے، جو نبی کے نہیں ہوں گے جو نبی کے ہوں گے وہ بچ جائیں گے، جو نبی کے نہیں ہوں گے وہ دنیا میں بھی جلیں گے اور آخرت میں۔ دیکھیے اصل جو نعمت ہے نا، بس میں زحمت تمام کر رہا ہوں، اصل جو نعمت ہے اللہ کی جو نعمت ہے
وہ خوشی نہیں ہے، توجہ رکھیے گا، وہ سکون ہے۔ خوشی کی انتہا انسان کو پاگل کر دیتی ہے، یہ حقیقت ہے۔ خوشی نعمت نہیں ہے، سکون نعمت ہے۔ دولت خوشی دے سکتی ہے، سکون نہیں دے سکتی۔ خوشی جب زیادہ بڑھتی ہے تو انسان پاگل ہو جاتا ہے۔ زیادہ جو دولت مند ہوتے ہیں اور زیادہ خوش رہتے ہیں وہ پاگل ہو جاتے ہیں۔ زیادہ تر جو کامیڈین ہوتے ہیں نا وہ بعد میں جا کے ڈپریشن کے مریض ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کیونکہ انسان کی زندگی کا ہدف خوشی نہیں ہے، سکون ہے، اور سکون دولت نہیں دے سکتی۔ سکون اللہ محمد و آل محمد کا ذکر دے سکتا ہے، کی محبت دے سکتی ہے۔ ورنہ کیا وجہ ہے کہ ایک انسان غریب ہوتا ہے لیکن صاحب ایمان ہے تو سکون بسکون ہے، ایک انسان ارب پتی ہے لیکن ذہنی بیمار ہوتا چلا جا رہا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ جو غریب ہے وہ سوتا ہے تو چین کے ساتھ سو جاتا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ دولت مند ہے مگر رات بھر کروٹیں بدلتا رہتا ہے؟ ایسی دولت سے بھی کیا فائدہ؟ تو جب اللہ سکون چھین لیتا ہے پھر اسے دنیا کی کوئی دولت سکون نہیں دے سکتی۔ خدا کی قسم، آپ کتنی ہی دولت خرچ کر کے سیر و تفریح کر کے آ جائیں مگر جو سکون آپ کو فرش عزا پر بیٹھ کر ملے گا وہ لاکھوں ہزاروں ڈالر خرچ کر کے بھی نہیں مل سکتا۔ آج سے 10 برس پہلے یورپین یونین نے ایک میٹنگ کی اور میٹنگ میں یہ پریشانی انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے اس میں 3 خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ الکوہلک ہوتے چلے جا رہے ہیں، ڈرگ ایڈکٹڈ ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور ڈپریسڈ ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ 3 پریشانیوں کا ذکر کیا نوجوان نسل کو لے کر کہ ہمیں اگر اپنا فیوچر بچانا ہے، کیونکہ یہ بیک بون ہوتے ہیں سماج کی، جو نوجوان ہوتے ہیں وہ سماج کی ریڑھ کی ہڈی ہوتے ہیں۔ اگر ریڑھ کی ہڈی خراب ہو تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے، تو اگر یہ ریڑھ کی ہڈی ٹھیک نہیں ہوگی تو پورا معاشرہ بیمار ہو جائے گا۔ تو انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ الکوہلزم بے پناہ بڑھ رہا ہے نوجوان نسلوں، ڈرگ ایڈکشن بے پناہ بڑھ رہا ہے نوجوانوں۔ تیسری پریشانی کہ یہ ڈپریسڈ ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ سبب کیا ہے؟ ان کے پاس اچھی نوکریاں ہیں، ان کے پاس مکان ہیں، اچھے گھر ہیں، اچھی گاڑیاں ہیں، جاب سیکیورٹی ہے، سوشل سیکیورٹی ہے، اچھے اسپتال ہیں، صاف ستھری سڑکیں ہیں، بہترین ماحول ہے، پھر یہ بیمار کیوں ہو رہے ہیں؟ اس لیے بیمار ہو رہے ہیں کیونکہ تم نے انسان کو صرف مادی جسم سمجھا، تو جو مادی جسم کی ضرورتیں تھیں وہ تم نے فراہم کر دیں۔ تمہیں کیا معلوم انسان مادی جسم کا نام نہیں ہے، انسان کے اندر جو روح ہے، جب تک اس روح کو سیراب نہیں کرو گے یہ جسم مطمئن نہیں ہو سکتا۔ چاہے کتنا ہی کھلا دو، کتنا ہی پلا دو، کتنا ہی آرام اسے دے دو، یہ جسم تڑپتا رہے گا جب تک روح کو تسکین نہ پہنچے گی، اور روح کو کوئی اور شے تسکین نہیں پہنچاتی۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اگر کوئی مضطرب روحوں کو سکون بخشتا ہے تو وہ اللہ کا ذکر ہے۔ تو اگر کامل علاج کسی کے پاس ہے انسانیت کی نجات کا تو وہ رسول اللہ کے پاس ہے، کہ جو نہ تمہیں دنیا کی تگ و دو سے دور کرے گا، نہ وہ یہ منع کرے گا کہ دنیا کی آسائشوں کو حاصل نہ کرو، دنیا کی نعمتوں کا استعمال نہ کرو، نہیں، نہ تمہیں حصول دنیا سے روکے گا اور نہ ہی وہ تمہیں آخرت کی ترغیب سے دور کرے گا۔ آخرت بھی ہو، دین بھی ہو، دنیا بھی ہو۔ تو اسلام کا مکمل پیغام
تبھی سمجھ سکتا ہے انسان کہ جب تک مکتب اہل بیت سے وابستہ نہ ہو جائے، کیونکہ اہل بیت رسول اللہ کی جملہ صفتوں کے تسلسل کو نام ہے۔ اہل بیت نبی کی جملہ صفتوں کے تسلسل کا نام ہے۔ نبی کی اثار و قربانی، فداکاری، جانثاری، زہد و تقوی، عصمت و عدالت، شجاعت و بہادری، رحم و حلم و بردباری، عفو و بخشش، غیرت و سخاوت کی مکمل تصویر کو آل رسول کہتے ہیں۔ تسلسل ہے۔ امام حسین نے یہی بتایا کہ تم کس کے مقابلے میں اکٹھے ہو رہے ہو؟ کیا تم بھول گئے کہ میں رسول اللہ کا بیٹا ہوں؟ کیا تم بھول گئے کہ میں فاطمہ زہرا کا لال ہوں؟ کیا تم نے اس بات کو فراموش کر دیا کہ میں رسول کے کاندھے پر سوار ہونے والا ہوں؟ کیا تم بھول گئے کہ جب نبی خطبہ دیتے تھے اور حسین جب بچہ تھا ٹھوکر کھا کے گرتا تھا تو نبی خطبہ چھوڑ کر ممبر سے اتر کے حسین کو سینے سے لگا کے ممبر کی بلندیوں پر لا کر مسلمانوں کو دکھا کے کہتے تھے پہچان لو یہ حسین ہے؟ تم نے فراموش کر دیا۔ تم نے اس حدیث کو فراموش کر دیا کہ نبی بار بار کہتے تھے الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین تو جوانان جنت کے سردار ہیں۔ تم بھول گئے کہ نبی فرماتے تھے کہ حسین نجات کی کشتی ہے؟ کیا تم بھول گئے کہ رسول فرماتے تھے کہ حسین مجھ سے ہے، حسین منی وانا من حسین، میں حسین سے ہوں؟ حسین تقریر کرتے رہے، لوگوں کی طبیعتوں میں کوئی فرق واقع نہیں ہوا۔ امام نے جملے بدل کے کہا علی کا بیٹا، فاطمہ کا لال، سیدہ کا بیٹا تمہارے سامنے تقریر کرتا ہے اور تمہاری طبیعتوں میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی، اس کا سبب یہ ہے کہ حرام غذائیں تمہارے لہو کے اندر داخل ہو چکی ہیں۔ اس لیے تمہیں حسین سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ لوٹ مار جو تم نے کر رکھی، یہ مال حق ناحق جو تم نے کھا رکھا، اب حسین تمہاری سمجھ میں نہیں آتا۔ عزادارو، دنیا نہیں رکی، دنیا کو لالچ تھا، کسی نہ کسی کو کوئی نہ کوئی دنیاوی لالچ تھا کہ جو حسین کا مقابلہ کرنے آ گئے تھے۔ حسین نے حجت تمام کر دی، حسین نے اپنا دامن خالی کر دیا انسانیت کے لیے، دین اسلام کے پیغام کے لیے۔ اتنی بڑی قربانی انسانیت کے لیے کون دے سکتا ہے جو اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو قربان کر دے، جو سکینہ کو پیاسا تڑپتا ہوا دیکھے اور کہے سکینہ یتیموں کی طرح زندہ۔ سکینہ نے پوچھا بابا یتیم کس کو کہتے؟ کہا میری بچی جب رخساروں پر تماچے لگنے لگے، جب کانوں کی بالیاں اتر جائیں، جب سر کی ردہ چھن جائے تو سمجھ لینا یتیم ہو گئی۔ عزادارو، وہ وقت عصر جب سیاہ آندیاں چلی، فرات کا پانی اچھلا، زمین میں زلزلہ آیا، کسی نے سکینہ کے تماچا مارا۔ سکینہ تڑپ کے کہتی ہے ارے کیا میرا بابا مارا گیا جو مجھ کو تماچے مار رہے ہو؟ ہاں عزادارو، حسین چلے، تلوار کو بے نیام کیا حسین نے، اور حسین چلے، اور حسین یہ کہہ کے وار کرتے تھے حسین جو توحید اور رسالت کی گواہی دینے والے، حسین کے ہوتے ہوئے کوئی رسول اللہ کی رسالت کا انکار نہیں کر سکتا۔ اللہ کی توحید کا جب بھی انکار اور رسول اللہ کی رسالت کا انکار ہوگا، امامت آگے بڑھ کے اس کا تحفظ کرے گی۔ حسین کا اطمینان اور حسین کا یقین اور حسین کی قربانی دلیل ہے محمد الرسول اللہ کی رسالت پر، کہ محمد الرسول اللہ کی رسالت اور ان کے پیغام پر حسین نے اپنا بھرا گھر قربان کر دیا۔ حسین چلے، تلوار کو بے نیام کیا، یہ کہہ کے وار کرتے تھے آؤ تم نے میرے عباس کو مار ڈالا، تم نے میرے علی اکبر کو شہید کر دیا، تم نے قاسم کا لاشا پامال کر دیا، تم نے اونو محمد کو قتل کر دیا۔ اور روایت کے یہ جملے ہے کہ جب علی کا بیٹا وار کرتا تھا تو شام اور کوفے کی فوجیں
کوفے کی دیواروں سے جا کر ٹکراتی تھی. دفتن ایک آواز آئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اے نفس مطمئنہ پلٹا اپنے رب کی طرف اس حالت میں کہ میں تجھ سے راضی اور تو مجھ سے راضی. عزادارو حسین نے یہ کہتے ہوئے تلوار کو میان میں رکھا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. پھر کیا تھا عزادارو؟ جس کے پاس جو تھا وہ حسین کو مارتا تھا. کوئی تیر مارتا تھا، کوئی تیغ مارتا تھا، کوئی تبر مارتا تھا، اور جس کے پاس کچھ نہ تھا وہ حسین کو پتھر مارتا تھا. میر انیس کہتے پاؤں ہر بار رکابوں سے نکل جاتے تھے، پاؤں ہر بار رکابوں سے نکل جاتے تھے. یا علی کہتے تھے مولا اور سمجھ. ہاں زدارو 999 زخم حسین کے جسم مبارک پر. کسی نے گلے پہ تیر مارا، کسی نے آنکھ میں تیر مارا، کسی نے پیشانی میں تیر مارا، کسی نے کاندھے پر تلوار ماری، کسی نے پسلیوں میں نیزے پیوس کیے. عزادارو حسین زین سے زمین پر گرے. ہاں عزادارو ادھر شمر آگے بڑھا، خنجر کو کند کرتا ہوا آگے بڑھا. کسی نے کہا شمر جب کسی کو ذبح کیا جاتا ہے تو خنجر پہ دھار کی جاتی ہے، تو خنجر کو کند کیوں کر رہا ہے؟ کہا میں خنجر کو کند اس لیے کر رہا ہوں تاکہ حسین کو زیادہ سے زیادہ اذیت ہو. ہاں عزادارو مگر اس میں اتنی جرت نہیں ہے کہ حسین کے نزدیک جا سکے. ہاں عزادارو ایک ترکیب سوجی شمر کو. شمر کہتا ہے فوج اشقیاء خیمے لوٹ لو. بس یہ کہنا تھا کہ حسین کے جسم میں تھر تھری پیدا ہوئی. کونیوں کے بل حسین نے اٹھنے کی کوشش کی، آنکھوں کی پتلیوں کو زینب کے خیمے کی طرف گھما کے کہا ابھی حسین زندہ ہے. ارے حسین کو یہ گوارا نہیں ہے کہ حسین کی زندگی میں کوئی زینب کے پردے کی طرف نظر اٹھا کے دیکھے. ہاں زادارو شمر آگے بڑھا، حسین کے سر کے بالوں کو ہاتھوں میں لیا، پشت پر گھٹنا رکھا اور رک رک کر رگے گردن کاٹتا تھا. اور امام فرتے درد سے کبھی آنکھوں کو بند کرتے تھے، کبھی آنکھوں کو کھولتے تھے. 12 ضربے لگائی. ادھر سید سجاد نے خیمے کا پردہ ہٹایا، امام کا سر مبارک نو کے سینہ پر پہنچا. امام کہتے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ اجرکم اللہ. مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کے. ایک دکھیاری ماں مرثیہ پڑھتی تھی اے دشت کربلا میرا بچہ ہے بے خطا، اے نہر القما میرا بچہ ہے بے خطا، اے دہر بے وفا میرا بچہ ہے بے خطا، اے نہر القما میرا بچہ ہے بے خطا. حسین کا سر نوے کے سینہ پر چڑھ گیا. ہاں عزادارو حسین کے لباس کو لوٹ لیا گیا. جناب زینب جب 11 محرم کو اسیر بن کر چلی ہیں تو ایک مرتبہ حسین کے لاشے سے آواز آئی زینب تیری چادر کون لے گیا، تیرا برقع کون لے گیا؟ زینب پلٹ کے کہتی ہے ماں جائے تیرا لباس کون لے گیا، تیرے نالین کون لے گیا، تیرا امامہ کون لے گیا، تیری انگلی کون لے گیا، تیری انگوٹھی کون لے گیا؟ ہاں عزادارو جناب زینب اسیر بن کے کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام 11 مہینے کی قید و بند کے بعد جب جناب زینب رہا ہوئی ہیں تو جناب زینب نے کہا یزید سے کہہ دو ہمارا لٹا ہوا سامان واپس کر دے. آزادارو لٹا ہوا سامان واپس آیا. یہ سید سجاد کا مصلی، یہ زہرا کی ردا، یہ علی اصغر کا جھولا. جب علی اصغر کا جھولا آیا تو ایک ماں نے کہا زینب جھولا آ گیا مگر جھولے والا نہیں آیا.
آزادارو اس کے بعد حسین کا ایک خون آلود کرتا آیا جس کو آنکھوں سے زینب نے مس کیا، بھائی کی یاد تازہ ہوئی، یہ کرتا لے کے جناب زینب شام سے کربلا آ گئیں اور کربلا سے مدینے آئیں۔ جب مدینے آئیں تو سب سے پہلے نبی کی قبر پر آئیں اور آگے کہا نانا کے مدینے ہمارے آنے کو قبول نہ کرنا، ہم بڑے غم اور اندوہ کے ساتھ آئے ہیں۔ کہا نانا جب ہم یہاں سے گئے تھے تو ہمارے والی و وارث حسین ہمارے ساتھ تھے، نانا جب لوٹ کر آئے ہیں تو حسین کو کربلا میں سونپ کر آئے ہیں۔ جناب زینب کہتی ہے نانا ہمارے قاتل کی آرزو پوری ہو گئی، ان کے دل ہمیں قتل کر کے ٹھنڈے ہو گئے۔ عزادارو سن سکیں گے جناب زینب کا مرثیہ؟ جناب زینب کہتی ہے نانا ہمیں دوڑتے ہوئے ناکوں پر بٹھایا گیا، ہمیں شریر اونٹوں کی پشتوں پر سوار کیا گیا، نانا ہم طہا اور یاسین کی بیٹیاں ہیں۔ بس عزادارو یہ کہتے کہتے زینب نے حسین کا خون آلود کرتا نکالا اور نبی کی قبر پر رکھ دیا۔ نبی کی قبر میں زلزلہ آنے لگا، نبی نے کہا زینب حسین کا کرتا ہٹا لے ورنہ قیامت آ جائے گی۔ زینب کہتی ہے واہ نانا، ارے حسین کا خون آلود کرتا برداشت نہ کر سکے، زینب نے اپنی نگاہوں سے اپنے ماجائے کو ذبح ہوتا ہوا دیکھا ہے۔ اے نانا لاشا پامال ہو گیا، سر تن سے جدا ہو گیا۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون ان للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضاء و تسلیما لعمر اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات تاب بیننا و بینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر۔ رب کریم اس ذکر کو بطور عبادت قبول فرما، فرش عزا پر بیٹھنے والے اور مجلس سننے والے مومنین اور مومنات کے جملہ گناہوں کو معاف فرما، جو مقروض ہے غیب سے ان کا قرض ادا کر دے، جو بیمار ہے سید سجاد کے صدقے میں شفاء کاملہ عاجلہ اور کلی عطا فرما، جو فریض جوان ہے عزت و آبرو کے ساتھ انہیں منزل مقصود تک پہنچا دے، ہمارے نوجوانوں کو وہ قوت بازو دے جو تیرے حق کی نصرت میں کام آ سکے۔ خدا نخواستہ کوئی نماز روزے کا پابند نہ ہو، اسے شریعت محمدی کا پابند کر دے۔ خدا نخواستہ کوئی امام مظلوم کی عزاداری کو سبک اور ہلکا سمجھتا ہو، عزائے حسین کی عظمتوں کو اس کی دل کی گہرائیوں میں راسخ فرما دے، غیر اسلامی طاقتوں کو نابود قرار دے، پرچم توحید و ولایت اور رسالت کو سربلندی عطا کر۔ عزادار جہاں جہاں بھی رہیں تیرے حفظ اور امان میں رہیں، ہماری دینی مقدس مقامات زیارت گاہوں کی حفاظت فرما۔ رب کریم جو زیارات کے متمنی ہیں شرف زیارات بخش دے، جو صاحب اولاد ہیں ان کا گودیاں ہمیشہ آباد رہیں۔ رب کریم بچوں کے سروں پر والدین کا سایہ قائم اور دائم رکھ، مرحوم کے درجات بلند فرما، اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرما، ان کی صحت آبرو اور رزق میں کثیر اضافہ عطا کر، اور ان کو کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کے حضور کے ظہور میں تاجیل عطا فرما۔ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر شجاعت علی زیدی ابن اختر حسن زیدی سبحان ربي العظيم